آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا خاص وظیفہ تمہیں دینے لگا ہوں۔ اس سے بڑا وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس سے بڑا وظیفہ غوث پاک کا بتایا ہوا کہ جس کی مثالیں موجود ہیں، یعنی کہ 12، 13 اور 14 تاریخ۔ ساتھیو بھائی بہنوں، یہ یاد رکھ لیجئے گا، 12، 13، 14 تاریخ کے دن کا شعبان کے یہ وظیفہ پڑھتے ہی لاکھوں لوگوں نے یہ ایک الفاظ پڑھتے ہی اپنی حاجتوں و مرادوں کو پورا کر لیا ہے، کیونکہ رب کریم کو یہ الفاظ، یہ وظیفہ بڑا پسند ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے 12، 13، 14 شعبان کو پا لیا اور یہ 3 الفاظ اگر اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیتا ہے، وہ جہاں موجود ہو وضو کر لے، بنا وضو پڑھ لے، چلتے پھرتے ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھ لے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے سمجھ لیں ایک خزانہ ہے، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے۔ یہ ویڈیو آپ کی تقدیر کو آج غوث پاک کا وہ سچا عمل دوں گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں کہ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ رب کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے کرنا ہے، عمل سچا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، عمل ایسا ہے کہ آج جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو، آج اگر پوری دنیا نے تم سے منہ پھیر لیا ہے، ساری دنیا اگر تمہارا ساتھ چھوڑ چکی ہے، اپنے پرائے سب روٹ چکے ہیں، غربت اور غریبی میں ساتھیوں بھائی بہنوں لوگ اگر دیکھ کر تمہیں رستہ بدل لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو وہ آ رہا ہے غریب، بھاگو یہاں سے، پھر کچھ مانگ لے گا، لوگوں نے ساتھیوں بھائی بہنوں اگر تمہیں غربت اور غریبی میں تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو ہمت نہ ہارنا، حوصلہ بالکل نہ ہارنا۔ ایک ذات اب بھی موجود ہے، وہ ہمیشہ موجود رہے گی، وہ آپ کا بھی رب ہے، وہ میرا بھی رب ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے۔ جب اس رب کو آپ لوگ آج اس 12، 13، 14 تاریخ کو رب کے ان خاص ناموں سے پکارو گے، مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، مانگو گے اپنی حاجتوں کے لیے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں یقین کیجئے گا وہ ذات بڑی رحمان ہے۔ وہ نہ دیتے وقت شکلیں دیکھے گا، نہ ہمارے اعمال دیکھے گا، ہم کتنے گناہ گار ہیں وہ بس دیتا چلا جائے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں انشاءاللہ اگر یہ موقع گوا دیا، غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 12، 13، 14 تاریخ جس بندے نے یہ وظیفہ نہ پڑھا وہ اپنے پاؤں پر کلاڑی مارے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو، آخری دانے پر انشاءاللہ انگلی رکھنے سے پہلے ہی آپ کی تقدیر بدل جائے گی، رزق دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ دوستو، شعبان کی قدر و قیمت کے بارے میں تو ہم لوگ ہر کوئی جانتا ہی ہے۔ اس مہینے میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اس مہینے میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس مہینے میں ہر بندے کے نامہ اعمال کو رب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ شعبان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 10 گنا زیادہ ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ شعبان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگے تو میرا رب اسے 10 لاکھ سے نوازے گا۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، میرے رب نے چاہا تو شعبان کے مہینے میں ایسی خیر و برکت ہوگی۔ یہ غربت اور غریبی، تنگ دستیاں، پریشانی جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی فائدہ نہ ہوا ہو، تو آج شب برات سے پہلے ان عظیم گھڑیوں میں 12، 13، 14 تاریخ کو غوث پاک کا دونوں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ گھر میں جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے اثر کرتا ہے۔ ارجنٹ بیسس پر اگر کوئی بندہ اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو آج یہ لازمی کر لیجئے گا۔ آج ہر کوئی بے صبرہ ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رزق دولت سے جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، ہر کوئی بے روزگاری سے، بے اولادی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ والو، شب برات سے پہلے آپ کے حوالے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آپ نے صرف تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ کسی بھی ناممکن حاجات، جس کو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو بالکل ہو نہیں سکتا، آپ نے اس ناممکن حاجات کے لیے بھی رب کریم سے جو مانگو گے میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ دوستو، ماہ شعبان کی عظمت و فضیلت کو بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔
صرف اتنا کہوں گا کہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ رب کریم کے پیارے محبوب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی پسند اور تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے، اس مہینے میں یہ وظیفہ پڑھنے والے کو پورے سال کا فائدہ ہوگا۔ پورا سال اگر در در کی ٹھوکریں کھاتے آئے ہو، پورا سال اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے آئے ہو، تو اس بابرکت ساتھیوں بھائی بہنوں رحمت والے اس عظیم دنوں میں اللہ پاک ساتھیوں بھائی بہنوں فرماتے ہیں یہ عمل ظالموں کے ظلم کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر کوئی آپ پر ظالم ظلم کرتا ہے، کوئی ظلم اگر آپ کو میرے بھائیوں بہنوں کوئی ظالم آپ کو تنگ کرتا ہے، چاہے شوہر ظالم ہو، ساس ظالم ہو، دنیا کا کوئی رشتہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اگر میری ایسی مائیں ہیں کہ جن پر بہو ظلم کر رہی ہے، اگر آپ کی بیٹی اگر سسرال میں گٹ گٹ کر جی رہی ہے، ظالم سسرالیوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے، خدا کا واسطہ یہ عمل 12، 13، 14 شعبان کو یہ عمل آپ کی بیٹی کو بتا دو، کہو کہ آپ لوگ 12، 13، 14 شعبان کے ان 72 گھنٹوں میں آپ کے پاس پورے 3 دن باقی ہیں، منگل بدھ جمعرات 3 دن آپ کے پاس باقی ہے، پورا وقت ہے۔ 72 گھنٹے میں اپنی زندگی کو 1 منٹ کیا آپ نہیں دے سکتے؟ کیا اللہ پاک کی ذات پر تمہیں اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے؟ کیا تم اللہ پاک کے ناموں کو کیا 1 منٹ نکال کر پڑھ نہیں سکتے؟ پورا دن اسکرولنگ میں لگے ہو۔ یہ ویڈیو چھوڑ کر ساتھیوں بھائی بہنوں تمہیں اور کرنا کیا ہے؟ کیا کرو گے دوسرا؟ تمہیں کوئی بینک چلانا ہے، تمہیں کوئی فیکٹری میں جانا ہے، یہ ویڈیو کاٹ کے تم اسکرولنگ کرو گے، ٹک ٹاک پر ناچ گانے سن لو گے، لیکن یہ کام کی بات نہیں سنو گے، یہ رب کو راضی کرنے کی بات نہیں سنو گے۔ ٹک ٹاک پر تم لوگ فضول چیزیں دیکھو گے، خوش ہوگے چند سیکنڈ کے لیے، پھر وہی پریشانیاں، پھر وہی تنگ دستیاں، پھر وہی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے، یار میرے MB ختم ہو گئے، میرا پیکج ختم ہو گیا، ٹک ٹاک چلا چلا کر میرے پاس پیسے نہیں ہے لیکن مجھے ٹک ٹاک چلانا ہے، میرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے لیکن میں ٹک ٹاک چلاؤں گا، میں اسی طرح زندگی گزاروں گا، در در کی ٹھوکریں کھاؤں گا، مانگتا پھروں گا، پھر کسی اور کو پکڑ لوں گا، پھر ایک کو چھوڑوں گا، پھر دوسرے سے مانگنا شروع کر دوں گا، اسی طرح میری زندگی گزرتی رہے گی، روتی ہوئی پریشانیوں میں در در کی ٹھوکروں کو کھاتے رہے میں جیتا رہوں گا، لیکن میں اللہ کا نام پڑھ کے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اپنے حالات کو نہیں بدلوں گا۔ ایسا ہی چاہتے ہو تم تو آپ کی مرضی ہے دوستو بھائیو بہنوں، آپ کی زندگی ہے، میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل بتانا، غوث پاک پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا وہ عمل بتانا، وہ عمل آج آپ کو دے کر جاؤں گا کہ نصیب کھل جائیں گے۔ اب عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں سمجھانے لگا ہوں، پڑھ لو تو آپ کی مرضی ہے، نہیں پڑھو تو بھی آپ کی مرضی ہے۔ دیکھیں پورے 72 گھنٹوں کا وقت ہے، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، جہاں دل کرے بیٹھ جانا۔ کوئی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا فرماتے ہیں کہ اس عمل کو بندہ جب جہاں جیسے جب جگہ وقت مل جائے ان 72 گھنٹوں میں پڑھ لے۔ 12، 13، 14 شعبان کو پوری دنیا میں کہیں موجود ہو، اس اللہ کی زمین پر کہیں موجود ہو، آپ نے اس عمل کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ لیں اور اللہ پاک سے خوب تنہائی میں بیٹھ کر مانگنا شروع کریں۔ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی بندہ ساتھیو بھائی بہنوں یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ نہ بھی مانگے اس عمل کو پڑھنے کے بعد، نہ بھی کچھ چاہیے اس کو، اللہ پاک اس کو ہر چیز عطا کر دیتے جو اس کے دل میں ہوتی ہے۔ دلوں کے حال اللہ پاک جانتے ہیں، رب کریم تو دل کے حال اچھی طرح جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے دیکھے کرنا کیا ہے، آپ نے 12، 13، 14 شعبان پوری دنیا میں لگ چکی ہے، پوری دنیا کے کسی کونے میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ لوگ موجود ہیں، منگل بدھ جمعرات جیسے ہی لگے، یہ خاص گھڑیاں ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، چاہے تو ان 3 دنوں میں 1 دن پڑھ لیں، چاہے تو تینوں دن اس عمل کو پڑھیں، وقت شروع ہو چکا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر آپ وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آپ ویسے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ روحانی ان سے مدد حاصل کرنے کا یہ بڑا ہی خاص موقع ہے، یہ بڑا ہی ارجنٹ موقع ہے، یہ ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ غوث اعظم نے بتایا ہے کہ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ شاہ بغداد انسان کی داد رسی کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہی غوث اعظم ہے جنہیں غوث قطب، ابدال سالک، ابدال عقبہ نقبہ درویش اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ یہ وہی غوث اعظم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف القابات سے نوازا ہے، لوگ انہیں محبوب سبحانی، غوث الاعظم، محی الدین، غوث الثقلین، غوث سمدانی، حسینی سید ہیں، ساتھیوں بھائیو بہنوں آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، اور روحانیت کے ایک بڑے مقام پر تشریف فرما ہے۔ آپ فیض و برکات کا سرچشمہ ہیں اور اولیاء اللہ کے لیے مشعل راہ بھی ہیں۔ آپ غوث پاک کے چاہنے والوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر آپ اپنی زندگی سے واقعی تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو اخار پھینکنا چاہتے ہیں،
اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی غربت اور غریبی کو مٹانا چاہتے ہو، شاید پوری زندگی رہتی دنیا تک تمہیں اس سے بڑا وظیفہ نہ ملے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے دوستو بھائی بہنوں درود شریف پڑھ لینا ہے، جو آپ کو یاد ہو۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا یا ربی کو پڑھنا ہے، لیکن آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، لیکن دیکھیں دوستو بھائی بہنوں، درود شریف جب بھی پڑھیں تو عمل کی طاقت، عمل کے فائدے مزید بڑھ جاتے ہیں۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیں، اور فوری طور پر اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں۔ جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، آج رب کریم سے ساتھی بھائی بہنوں کھل ڈھل کے مانگ لیجیے گا۔ آج یہ نہ ہو کہ 1 لاکھ 2 لاکھ مانگ لیں، آج سب کچھ ساتھیوں بھائی بہنوں آپ نے سب کچھ ملے گا۔ آج ساتھیوں دوستوں بھائی بہنوں سب کچھ چاہیے، رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا، مجھے اولاد کے لیے پڑھنا ہے، مجھے اولاد چاہیے، بیماریوں سے شفا بھی چاہیے، رب کریم مجھے میرا قرضہ ہے، رب کریم چھوٹے بچے ہیں، فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، سب کچھ مانگ لیجیے گا۔ آج اپنی پوری کتاب رب کے آگے کھلی کتاب رکھ دیجیے گا۔ آج جو لوگوں کے سامنے آپ لوگ جاتے ہیں، بھائی مجھے بل بھرنا ہے، مجھے 2000 دے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، رب کریم کہتا ہے تو لوگوں کے آگے مانگتا ہے جا کر، تو اب تو جا لوگوں سے مانگ، تو میرے پاس مت آ۔ رب کریم ناراض ہوتے ہیں، تو ایسا شخص رب کریم کو بالکل پسند نہیں ہے جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ رب کریم کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو میرے پاس آ تو صحیح میری بارگاہ میں، مجھ سے مانگ تو صحیح، میں تجھے دوں گا، تو مانگ کر کے دیکھ۔ بس ساتھیوں بھائی بہنوں آپ نے اللہ کے بڑے بڑے اولیاء کرام اللہ والے فرماتے ہیں، جو بندہ شعبان العظیم کی 12 13 14 تاریخ کو یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ آخری موقع، جب کوئی بندہ اس معجزاتی عمل میں یا اللہ یا قادرو کا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو فوری طور پر اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینی ہے، اور جیسے ہی آپ لوگ درود شریف پڑھیں اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں۔ شعبان کی 12 13 اور 14 تاریخ کے ان عظیم عمل کے اندر جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا، اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لی، تو فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا، اور جیسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، حاجت و مرادوں کی نیت کر لی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اور ضروری نہیں کہ حاجت و مرادوں کی نیت کر لیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، صرف درود شریف پڑھ لیں، پڑھنا چاہیں تو کوئی سا بھی۔ اگر کوئی بندہ جسے نہ آتا ہو تو درود شریف بھی چھوڑ سکتا ہے، لیکن درود شریف پڑھیں گے تو طاقت بڑھ جائے گی، فائدے بڑھ جائیں گے، کمالات بڑھ جائیں گے، معجزات بڑھ جائیں گے، عمل کے اثرات بڑھ جائیں گے، باقی مرضی آپ کی ہے۔ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھ لیں تو پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے غور سے ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھیے گا۔ پھر کامنٹ میسج کرتے ہیں کہ جناب وظیفہ سمجھ میں نہیں آیا، پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فائدہ نہ ہوا، سمجھ میں نہ آیا، دوبارہ سمجھائیں، تو اسی لیے بہتر ہے کہ بار بار ویڈیو دیکھنے سے بہتر ہے کہ ایک بار صحیح طرح دیکھ لیں۔ ساتھیوں بھائی بہنوں میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگ اچھی طرح نہ سمجھ سکے نا تو اس ویڈیو کو 10 بار دیکھ لو تو بھی کم ہے، کم پڑ جائے گی آپ لوگوں کے لیے ویڈیو۔ 1 2 بار دیکھ لو گے، سمجھ لو گے نا، یقین مانو سمجھ کے پڑھنا، یہ موقع پھر نہ ملے گا، یہ 72 گھنٹے تمہاری زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے، یہ موقع تمہاری قسمتوں کو بدلنے والا ہے۔ ایک ایک نقطہ بڑی بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے درود شریف اگر پڑھ لیں، حاجت و مرادوں کی نیت کرنا چاہیں تو کر لیں، نہیں تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فٹافٹ سے جلدی بتانے لگا ہوں۔ یا اللہ یا قادر، دیکھیں پہلے نمبر پر یا اللہ یا قادر کا وظیفہ، اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا۔ یا اللہ اللہ تعالیٰ کا سب سے جامع اور عظیم نام ہے، یہ وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ کا تمام اسماء الحسنی یعنی کہ 99 ناموں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یا اللہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ پکارتے، یعنی کہ آپ جتنے بھی وظیفے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، آج کا جو عمل سمجھ لیں دنیا کے تمام وظائف پر بھانی ہونے والا ہے، یعنی کہ جتنے یوٹیوب پر آپ وظیفے دیکھ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یا رحمانو پڑھو، کوئی کہہ رہا ہے یا رزاقو پڑھو، کوئی کہہ رہا ہے کون سا وظیفہ پڑھو، لیکن آج کون سا وظیفہ پڑھ رہے ہو جس میں تمام نام شامل ہیں، تمام کے تمام نام شامل۔ ساتھیوں بھائی دیکھیں، سنیں، دوبارہ سنیں، میں آپ کو سمجھاؤں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا سب سے جامع اور عظیم نام کون سا ہے؟ یا اللہ، اور وہ نام جو تمام اسماء الحسنی یعنی کہ 99 نام جو اللہ کے اپنے اندر تمام ناموں کو سمائے ہوئے ہیں۔ یا اللہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ پکارتے ہیں۔
یعنی کہ الرحمن بھی ساتھ میں پکار رہے ہو، یعنی کہ تمام کے تمام وظیفے اس نام میں شامل پڑھ رہے ہو، آپ تمام ناموں سے پکار رہے ہو، اس نام میں سب کچھ شامل ہے۔ تو سوچے یہ برکت کیسی ہوگی آج کے عمل کی۔ الرحیم بھی اس میں شامل ہے، الملک بھی شامل ہے، السلام بھی شامل ہے، الغفور بھی شامل ہے۔ اللہ کا یہ نام سب سے بلند اور افضل ہے، اور اس میں تمام صفات عالیہ کا مجموعہ موجود ہے۔ اب یا قادرو کو بھی سن لیں۔ یا قادرو کیا ہے؟ یا قادرو اللہ تعالیٰ کا ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے اے وہ ذات جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے منٹوں سیکنڈوں میں۔ یہ نام اللہ کی اس صفت کو ظاہر کرتا ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں، اور اس کے حکم سے ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ لوگ اس وظیفے کو اگر پہلے نمبر پر پڑھیں گے نا، ہر ممکن یعنی کہ جو چیز آپ کو لگتی ہے نا، جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ کو نا امید ہے، یعنی کہ آپ نے بیمار ہو گئے، آپ سوچ کے نہیں میری زندگی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، کچھ نہیں ہو سکتا اب میرے ساتھ، اب میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میں برباد ہو چکا ہوں، میں تباہ ہو چکا ہوں، میری زندگی میں پیسہ نہیں آ سکتا، سکون خوشیاں نہیں آ سکتی، وہ کرنے پر قادر ہے۔ ساتھیو بھائی بہنوں، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ میں ہر چیز کرنے پر قادر ہوں، تو مجھے اس نام سے پکار تو صحیح۔ جب آپ لوگ آج کے اس مجرب ترین عمل میں پہلا وظیفہ یا اللہ یا قادرو، یا اللہ یا قادرو، ساتھیوں بھائی بہنوں، یا قادرو کا ذکر کیا سمجھتے ہیں آپ؟ قرآن میں کئی بار آیا ہے، جس طرح ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ، سورہ بقرہ میں جس کا ذکر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اس طرح سورہ کہف میں اس کا ذکر ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، یہ وظیفہ اگر آپ نے پہلے نمبر پر شامل کر لیا، آپ کی ہر مشکلات بھی، اولادوں کو اولاد مل جائے گی۔ کتنی بار پڑھنا ہے پہلے یہ سمجھ لیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر اس معجزاتی وظیفے کو یا اللہ یا قادرو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا اللہ یا قادرو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا قادرو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ آج کے اس مجرب ترین عمل میں، ساتھیو دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، کتنی بار پڑھنا ہے آپ نے یہ پاورفل وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس عمل میں 70 بار 70 ٹائم، سمجھتے ہیں نا، 707 70 بار آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک پوری 100 دانے والی تسبیح میں 30 بار کم آپ لوگ سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں، کاؤنٹنگ والی تسبیح پڑھ لیں جس پر نمبرنگ آتی ہے، جیسا آپ کو بہتر لگے، زبانی اگر پڑھ سکتے ہیں جیسا بہتر لگے، لیکن کم زیادہ نہ پڑھیے گا۔ کئی لوگ کیا کرتے ہیں، زیادہ پڑھ جاتے ہیں کہ ہمیں زیادہ فائدہ ہو، لیکن پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اب جیسے ہی آپ نے پہلا وظیفہ پڑھ لیا یا اللہ یا قادرو کا 70 بار، تو فوری طور پر آپ نے اب جو وظیفہ پڑھنا ہے، دیکھیں اس وظیفے کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، یہ وظیفہ میری پچھلی ویڈیو میں شامل تھا، یا ربنا یا ربی کا، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ وظیفہ اس ویڈیو میں کیوں شامل ہے، دیکھیں یہ الگ تعداد میں ہے، لیکن آج 12، 13، 14 تاریخ کے غوث پاک کے عمل میں بھی یہ وظیفہ پھر سے شامل کیا گیا ہے، کیونکہ یہی وہ راز ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، اگر آپ نے آج یا اللہ یا قادرو کو پڑھتے ہی یا ربنا یا ربی کا وظیفہ دیکھے گئے، یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ یا ربنا تو ہمارا رب ہے، ہمیں بخش دے، ہماری مشکلات پریشانیاں آسان کر، ہماری زندگی میں برکت ڈال دے۔ اور یا ربی کا مطلب سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یا ربی کا مطلب کیا ہے؟ تو میرا رب ہے، میرے دل کو سکون دے، میری پریشانیوں کو دور کر، میرے حق میں بہتر فیصلے فرما دے۔ یا ربنا ہمیں صبر عطا کر، ہمیں ہدایت دے، نیکیوں کی توفیق دے۔ اور یا ربی میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے، میرے خوابوں کو سچ کر دے، مجھے وہ عطا کر دے جو میرے لیے بہتر ہے۔ یا ربنا اور یا ربی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ یعنی کہ یہ دعا آپ لوگ اس عمل میں دوسرے نمبر پر شامل کر رہے ہیں۔ یا اللہ یا قادرو کو پڑھنے کے بعد 70 بار جیسے ہی یا اللہ یا قادرو پڑھ لیا، اب رب کریم سے اس عمل کے شروع ہوتے ہی اللہ والے فرماتے ہیں جب یا ربنا یا ربی کا خزانہ کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے شعبان کی 12، 13، 14 تاریخ کے دن میں، یا ربنا یا ربی پڑھتے ہوئے رب کریم کو پکارتے ہیں بندہ، تو عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، سارے فرشتے ہلچل میں آ جاتے ہیں کہ یہ کون ہے زمین پر اتنا مجبور، اتنا پریشان، جو 12، 13، 14 تاریخ کی عظیم گھڑیوں میں جو رب کریم کو ایسے عظیم لفظوں سے، ایسے عظیم ناموں سے پکار رہا ہے۔ ساتھیو دوستو بھائیو بہنوں، پھر خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، پھر ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں،
پھر ظالم کا ظلم ختم ہو جاتا ہے آپ پر۔ ساتھیو بھائیو بہنوں، اگر کوئی دشمن دوست بن جائے تو پھر ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں، روٹھے ہوئے واپس آ جاتے ہیں۔ گھر سے جھگڑے، بد نظری، عمل بندش، جادو، جنات تک کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں ایسی طوفانی محبت پیدا کرے گا کہ سارے دوست دشمن بن جائیں گے، نفرت کرنے والے محبت کریں گے۔ جب آپ کو ذلیل لوگ کرتے ہیں، جو آپ کو عزت نہیں دیتے، جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، ظالم شوہر تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ شرطیہ عمل ہے، اس عمل کو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ آپ نے دوستوں، بھائیو بہنوں، ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا ربی ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی دو بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے ان دونوں وظائف کو جب ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، ایک کاؤنٹ ہوگا دوستوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں۔ اس طرح آپ نے اس پاورفل وظیفے کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے یا ربنا یا ربی کا یہ معجزاتی وظیفہ آپ کے اس مجرب ترین عمل میں فقط ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 21 بار ملا کر پڑھنا ہے۔ 21 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا ربی ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی دو بار ہو گیا۔ اس عمل کی اجازت سب کو ہے، بس آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو ضرور شیئر کرنا ہے۔ کیا پتہ کسی کے شیئر کرنے سے کسی دکھیارے پریشان کا بھلا ہو جائے اور وہ آپ کے حق میں، میرے حق میں ساری زندگی دعائیں کرتا رہے۔ یہ وظیفہ جب آپ 21 بار پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اس عمل کا آخری وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں چند سیکنڈ کا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا جب عمل پڑھنے بیٹھیں گے انشاءاللہ 12، 13، 14 شعبان کو، ساتھیو بھائی بہنوں، 72 گھنٹے میں صرف 1 منٹ آپ کو نکالنا ہے، اور یہ 1 منٹ کا عمل دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ یہ 1 منٹ کا عمل تمام وظائف پر بھاری ہے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ وظیفہ جب آپ لوگ پہلے نمبر پر ساتھیو بھائی بہنوں یا اللہ یا قادرو کا پڑھیں گے 70 بار، تو سیکنڈ نمبر پر آپ نے 21 بار یا ربنا یا ربی کو پڑھ لینا ہے۔ جب یا ربنا یا ربی کو ملا کر آپ نے 21 بار پڑھ لیں تو آپ نے ساتھیو بھائیو بہنوں اس عمل کا تیسرے نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے، جسے پڑھتے ہی آپ لوگ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ اب آپ نے یا اللہ یا مصطفیٰ کا وظیفہ ساتھیوں بھائیو بہنوں اس عمل میں شامل کرنا ہے، لیکن اس کو پہلے سمجھنا ہے۔ ہم بہت جلد بازی میں ساتھیوں بھائیو بہنوں وظائف پڑھ لیتے ہیں، بات کو سمجھے بغیر تو سمجھ میں آئے گی کیسے بات؟ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس بات کو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ دوستوں بھائیو بہنوں بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور بتائی ہوئی ترتیب سے آپ نے یا اللہ یا مصطفیٰ کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا مصطفیٰ ساتھیو بھائیو یاد رکھیے گا، ایک دن قیامت کا میدان سجے گا، اس بات کو بڑی گہر سے سنیے گا، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے ہی اعمال کے بوجھ تلے پھنسے ہوں گے اور پسینے میں شرابو ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ہر شخص اپنی نجات کی فکر میں ہوگا، ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، باپ اپنی اولاد کو چھوڑ جائے گا، دوست دشمن بن جائیں گے، لیکن ایسے میں ایک ہستی ہوگی جو اپنی امت کے لیے بے قرار ہوگی، جو اپنے رب سے فریاد کر رہی ہوگی، یا رب امتی امتی۔ ہاں، وہ ہمارے آقا، ہمارے شفیع، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگے، جو اس دن بھی جو ہمیں نہیں بھولیں گے، جب سب ہمیں بھول چکے ہوں گے، جب کسی نبی کو یہ جرت نہ ہوگی کہ اللہ کے عرش کے قریب جائے، جب آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سب یہی کہیں گے آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، تب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں جھکیں گے، سجدے میں گریہ کریں گے، اور اللہ رب العزت فرمائے گا اے حبیب سر اٹھائیے، مانگیے، عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجیے، قبول کی جائے گی۔ سوچو، وہ جو راتوں کو ہمارے لیے رویا کرتے تھے، وہ جو طائف کی بازاروں میں پتھر کھا کر بھی کہتے تھے کہ اگر یہ ایمان لے آئے تو میرے لیے بہتر ہے، وہ جو قبر میں ہمارے لیے سلام کا جواب دیتے ہیں، وہ جو آج بھی ہمیں اپنی امت مانتے ہیں، ہم نے کیا ان سے وفا کی؟ کبھی سوچا ہے ہم وہی امت ہیں جس کے لیے وہ راتوں کو جاگتے، ہم وہی امت ہیں جس کے لیے ان کا دل تڑپتا، لیکن ہم آج ان کی سنتوں کو چھوڑ چکے ہیں، ہم ان کی محبت کے دعوے تو کرتے ہیں مگر ان کے راستے پر نہیں چلتے۔ کیا ہم قیامت کے دن ان کے سامنے نظر اٹھا سکیں گے؟ کیا ہم جب وہ ہمیں پہچان کر بلائیں گے تو کیا ہم ان کے لائق ہوں گے؟
یا اللہ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم تیرے محبوب کے سامنے شرمندہ نہ ہو، بلکہ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرا دیں اور کہیں یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ تو دوستو بھائیو بہنوں، آج کے اس مجرب ترین عمل کا تیسرا وظیفہ، غوث پاک کی اس تسبیح کا لاڈلا اور سب سے امپورٹنٹ وظیفہ آپ نے پہلے سمجھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے مجھے کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے پہلے عمل کو سمجھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ یہ عظیم گھڑیاں ہے، یہ موقع ہاتھوں سے نکلنا نہیں چاہیے۔ آپ نے آخری وظیفہ یا اللہ یا مصطفیٰ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا اللہ یا مصطفیٰ دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا مصطفیٰ دونوں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا۔ اسی ترتیب سے آپ نے یہ پاورفل وظیفہ آج کے اس مجرب ترین عمل میں آخری نمبر پہ پڑھنا ہے۔ ان دونوں وظائف کو ملا کر 100 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا مصطفیٰ 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا مصطفیٰ 2 بار ہو گیا، اس طرح پورے 100 بار پڑھیے گا۔ اور آخر میں دوستو بھائیو بہنوں بات سمجھیے گا، درود شریف پہلے پڑھ لیجیے گا جو شروع میں پڑھا تھا، اور درود شریف پڑھ لیں جو پڑھا تھا، تو آخر میں آپ نے پہلے تو خوب ساری دعائیں مانگنی ہے، جتنا ہو سکے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے انشاءاللہ۔ ساتھیو بھائی بہن، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اللہ پاک کا کوئی بھی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھ کر جائیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔